ہر چیز جو سب سے پہلے خلق ہوئی وہ عالم ارواح میں تھی، تو جانوروں کی بھی روح، جو کہتے ہیں روح اگر رکھتے ہیں، وہ بھی ایک سٹیج سے گزری ہے، لیکن ان کی روح میں اور ہماری روح میں کچھ فرق ہے۔ ایک شخص نے امیر المومنین سے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ جو جانور ہیں کیوں ہمیں پھاڑ کھاتے ہیں، کیوں ہمیں مار دیتے ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں یہ تمہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ کس وجہ سے پہچانتے نہیں ہیں؟ کیونکہ جب تم نے شہادت دی اس وقت کہ خدا ایک ہے اور سب کچھ کر کے پھر اس دنیا میں آئے، تو اس شخص کو پہچانتے ہیں جس نے واقعی میں خدا کی شہادت دی تھی۔ اب اس دنیا میں آ کے تم کافر ہو یا منافق ہو یا اس طرح، تو وہ جانور تمہیں نہیں پہچانتے، اور جب نہیں پہچانتے تو وہ سمجھتے تم غذا ہو ان کی، وہ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہمیں جانور حملے کرتے ہیں یا پھاڑ کھاتے ہیں یا اس طرح کے نقصانات ہمیں جانوروں سے ہوتے ہیں، ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے ہم اپنی اصل حقیقت ان کو نہیں دکھا رہے، کیونکہ انسان کو، جانور کے اوپر حرام ایک انسان کو کھانا، اور اس سے پتہ لگتا بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کچھ ایسی روایتیں ملی ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں ایک زمانے میں ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں بی بی زینب علیہ السلام ہوں، اور مجھے رسول خدا نے دعا کی تھی کہ میں اتنے عرصے تک زندہ رہوں گی۔ تو یہ کافی سیریس میٹر ہو گیا ہارون کے لیے۔ تو پھر وقت کے امام کو بلایا گیا اس وقت، اور ان سے کہا گیا کہ یہ خاتون کہہ رہی کہ میں سادات ہوں، زینب بنت علی ہوں، تو کیا یہ واقعی ہے؟ تو امام نے بس یہی فرمایا، امام نے کہا کہ اگر یہ واقعی میں سادات میں سے اور دختر علی ہے تو پھر اس کو کوئی جانور نہیں کھائے گا۔ اور یہ ہم نے سب سنی ہوئی ہے شاید روایت اور یہ حدیث، یہ واقعہ کہ پھر انہوں نے پھر کہا کہ اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو امام آپ بھی جائیں پھر جانوروں کے اندر۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید امام بھی جب جائیں گے اس میں تو جانور پھاڑ کھائیں گے، لیکن نظر آیا کہ جو درندے تھے، شیر تھے، سب جھک گئے احترام میں امام کے لیے، اور امام نے ان کی نوازش کی، سر سلایا وغیرہ اور ان سے گفتگو کی، پھر واپس باہر آ گئے۔ تو پھر جب اس خاتون کی نوبت آئی تو چلا پڑی، رو پڑی کہ میں نہیں جا سکتی کیونکہ میں زینب نہیں ہوں، اور یہاں سے اشکار ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ لیکن اس میں ایک مقصد آیا سمجھنے کا کہ جو جانور ہیں وہ ہماری روح سے آشنا ہے، حقیقی روح سے، جو ہماری فطرت ہے، اس کو جانتے ہیں، اور جب جانتے ہیں تو پھر وہ ہم ان کے لیے حرام ہے، لیکن کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، معصیت کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم مسخ ہو جاتے ہیں، وہ جو نور ہمارے اندر ہے وہ چھپ جاتا ہے اس سیاہی سے، اور سیاہی کی وجہ سے جانور پھر پہچان نہیں پاتے کہ یہ وہ انسان ہے یا یہ ایک مسخ ہوا ہوا جانور ہے جس نے خدا کی بغاوت کی ہے۔